گی۔ میں بھی یہاں پہ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے کہ پتہ نہیں مسلمان لوگ آپ کے کتنے دشمن ہیں، پتہ نہیں وہ آپ کو کھا ہی جائیں گے، اور آپ اپنے اندر ہی بڑے سیکیور ہیں، بس اپنے ہی لوگوں میں ملیں جلیں اور اس طرح کر کے۔ تو ساری زندگی مجھے تو کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ ظاہر ہے ہم بھی عام اسکولوں میں گئے پڑھے، بہت ہماری مسلمان دوستیں تھیں جو بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اور بہت زیادہ رسپیکٹ بھی کرتی تھیں۔ اس کے بعد کالج میں آئے، کالج میں بھی باوجود اس کے کہ میں نے الیکشن لڑا پہلے یونین کے وائس پریزیڈنٹ کا، تو میں بہت ہیوی اکثریت سے کامیاب ہوئی، حالانکہ کالج کی ہر لڑکی جانتی تھی کہ میں احمدی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے پریزیڈنٹ شپ کا الیکشن لڑا، تو اس میں بھی میری دوسری جو مخالف تھیں، دو تھیں، وہ دونوں مسلمان تھیں، اور میرے احمدی ہونے کا پورے کالج کو پتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں بہت بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ پھر یونیورسٹی میں گئے، جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں، اتنی بڑی پنجاب یونیورسٹی، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سٹوڈنٹس تھے، وہاں کتنے فنکشنز میں حصہ لیا، اپنی شاعری سنائی، اور مطلب ہے کہ پوری یونیورسٹی کے لوگ جانتے تھے۔ لیکن کبھی بھی احمدی ہونے کی وجہ سے نہ تو کسی نے نفرت کی، نہ کسی نے کوئی ایسے توہین آمیز سلوک کیا، بلکہ ہر طرف سے عزت اور محبت ہی ملی۔ اس کے بعد ایز اے جرنلسٹ اپنی زندگی سٹارٹ کی، اور آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ رنگا رنگ اس کو لوگوں سے انٹرویوز کرنے پڑتے ہیں، اس کو فنکشنز کی کوریج کرنی پڑتی ہے، اس کو کبھی ایڈیٹنگ وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ لوگوں میں گھل مل کے ہوتی ہے۔ مجھے ایک کبھی واقعہ بھی یاد نہیں آتا کہ جس میں یہ ہو کہ مجھے کوئی دیگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی نفرت آمیز سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اس کے بعد میری شادی ہوئی تو وہ بھی احمدی لوگ نہیں تھے، اور میرا مطلب ہے، اور وہ بھی ایک ککے زئی خاندان تھا، مسلمان سنی۔ لیکن اتنی طویل میرڈ لائف میں کبھی بھی مجھے اپنے سسرال کی طرف سے اس معاملے میں ایک بھی لفظ نیگیٹو سننے کو نہیں ملا۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے قبول کیا، آج تک وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ جماعت جس کو میں نے دل و جان سے چاہا، اس میں ایک معمولی سا فکری اختلاف ہونے کے بعد جس طرح ان لوگوں نے فیس بک پہ اور میڈیا پہ طوفان اٹھایا ہے، کہ میرے رشتہ دار جو غیرت جماعت تھے، مسلمان تھے، وہ بھی ہکا بکا رہ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اس خیال سے کہ چلو مجھے کہیں وہ ہرٹ نہ کر بیٹھے، انہوں نے اس بارے میں ایک لفظ نہیں کہا، منہ نہیں کھولا۔ تو میں نے تو دوسرے لوگوں میں جو آداب پائے ہیں، جو محبت پائی ہے اور کیئر پائی ہے، اور اب تک میری بے شمار فرینڈز ہیں جو مسلمان ہیں، ان کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ اتنی عزت اور محبت سے پیش آتی ہیں، اور ایک طرف جماعت احمدیہ کا رویہ، تو پھر بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ کوئی الہی جماعت ہے بھی یا نہیں۔ اجالا، میرے ذہن میں بھی یہی کنسیپٹ تھا، کیونکہ ہم ربوہ میں رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ کنسیپٹ ایسے ڈالے جاتے ہیں کہ باہر کے دنیا جو ہے بھیڑیے ہیں، باہر کی دنیا آپ کی دشمن ہے، آپ کسی سے بات ہی نہ کریں۔ تو یہ میرے ذہن میں بھی تھے، لیکن جب میں نے کام کرنا شروع کیا ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، اور میں نے جب اپنے سوشل جو پروگرام یہاں پہ کیے ہیں، آپ یقین مانیں کسی عقیدے کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں مجھ سے۔ کبھی کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، سب کو پتہ ہے میں انسان ہوں، اور مجھے کبھی ضرورت بھی پیش نہیں آئی کہنے کی۔ اب وہاں ہندو بھی ہیں، وہاں کرسچن بھی ہیں، وہاں سکھ بھی ہیں، یہاں وہابی سنی شیعہ سب ہیں، اور یقین مانیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اگر انسان بن کے انسانیت کی سطح پہ آتے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو اس سے بہتر کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ آپ کی نفرتیں بھی دور ہوتی ہیں، ان کو آپ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کو انہیں۔ مجھے تو آج تک کوئی نفرت کا سامنا نہیں ہوا کسی طرف سے، بلکہ یقین مانیں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں اس وقت میرے پاس کہ میں گزشتہ دنوں مجھے کسی نے کووڈ کے دن تھے تو کسی نے، میں 2-3 دن نہیں میں فیس بک میں جواب دیا کسی کو،
تو کسی شرارت میں آ کے کسی نے یہ میسج چھوڑ دیا کہ عفاف کی کووڈ میں ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ جب انہوں نے میسج چھوڑے ہیں تو مجھے جس طرح دنیا بھر کے طرف سے مجھے میرے ان باکس میں فون کالز آئی ہیں اور مجھے میسج آئے ہیں. لوگ باقاعدہ آڈیوز ایسی تھی کہ باقاعدہ رو رہے تھے اور چیخے مار مار کے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں آواز سناؤ ایک دفعہ اپنی، ایک دفعہ کچھ لکھ دو آ کے کہ تاکہ یہ بات غلط ہے. تو مجھے بلکہ اس بات سے وہ مجھے بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں ہمارے دوست کے فاف آ کے اس کو تردید کرو، ان لوگوں کو ان کو اچھی طرح ان کو ڈانٹو. تو میں نے کہا میں کیوں ڈانٹوں، انہوں نے تو مجھے وہ دوسرا رخ دکھایا ہے زندگی کا. میں تو شکریہ ادا کیا میں نے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ جو خبر تھی گو کہ غلط تھی یہ مشہور کی، اور مجھے یہ تصویر کا رخ دیکھنا نصیب ہوا کہ نہیں میں انسان بن کے اگر رہ رہی ہوں تو لوگوں کی یہ عقیدت، لوگوں کا اتنا پیار اور اتنی محبت مجھ سے وابستہ ہے کہ لوگ اتنی سی جو غلط خبر ہے اس پہ مجھ پہ ایسے پل پڑے ہیں میری طرف. تو اس سے مجھے ظاہر ہوا کہ میری ان کی نظر میں کیا ویلیو ہے. تو میں تو شکریہ ادا کروں گی اس غلط خبر پھیلانے والوں کا، گو کہ یہ اخلاقی طور پہ غلط تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ وہی تھے جو ہندو ہیں یا جن کو ہم یا شیعہ ہیں یا وہابی ہیں دیوبندی ہیں، جن کو ہم سنی ہیں، جن کو ہم اپنے دشمن کہتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتی دشمن ہے، ایک کو بھی نہیں سمجھتی دشمن ہے. میں کہتی ہوں کوئی بھی انسان دشمن ہے، تو جانور کو بھی نہیں سمجھتی جو سانپ ہے آپ کا یا کوئی خطرناک ترین جانور ہو وہ اس کو بھی انسان کا دشمن نہیں سمجھتی، کیونکہ اس کی دشمنی کے پیچھے بھی اس کا خوف ہوتا ہے. آپ اگر اس کو بے خوف کر دیں، آپ اس کے ساتھ اپنا پیار کا سلوک ظاہر کریں تو وہ بھی آپ کا دوست ہو جاتا ہے. جب جانور کو آپ ایک درندے کو رام کر سکتے ہیں اپنی محبت سے، تو انسان کے اندر تو پھر رحم اور جو کہتے ہیں بھائی چارے اور اخوت کا بڑا خوبصورت آلریڈی اس کی فطرت میں وہ چیز موجود ہے جذبے کے طور پہ. تو وہ تو آپ کے لیے سب سے ایک بلیسنگ ہے، آپ اس کو کیوں نہیں استعمال میں لاتے؟ اگر نہیں لاتے اور عقائد کی چھری چلاتے ہیں تو قصوروار ہم ہیں. قصوروار ہم ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی بجائے ان کو مسخ کیا.